السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے کہ قرآن پاک ہمیں 21ویں صدی کے جدید مسائل کا جواب کس طرح دیتا ہے۔ تو جو ضابطہ ہم نے آپ کو بتایا، جو طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اسی طریقے سے ہم نے قرآن سے مسئلے نکالنے۔ ہم ذکر کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، صحت خراب نہ کرو۔ اور قضاء کے لفظ کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں تو ایبسولوٹلی اس لفظ سے ہم مسائل نکالیں گے، اور ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے نقصان دے گی ہم اس کو قرآن پاک کی اسی آیت کے ایبسولوٹ حکم سے ہی ناجائز قرار دیں گے۔ اسی لیے علماء کرام پر اگر سوال آپ کریں کہ بھائی یہ شیشہ آج کل پیا جا رہا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، علماء کرام جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جائز نہیں بنے گا، زیادہ کوانٹٹی میں پئیں گے صحت خراب ہوگی، جائز نہیں ہوگا شریعت میں۔ تو لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تو نہ تھا، آپ نے کہاں سے قرآن حدیث میں حکم دے دیا؟ تو ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانہ مبارک میں اس کا جواب ہمیں دیا۔ کس طرح دیا؟ اسی طرح دیا، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی صحت خراب نہیں کرنی۔ ایبسولوٹ حکم تھا، کوئی شرط، کوئی قید، کوئی کنڈیشن اللہ نے نہیں لگائی تھی۔ جو بھی چیز صحت کو خراب کرے گی اس آیت میں داخل ہو کے ہم اسے بچیں گے، ہم پر بچنا فرض ہو جائے۔ یہ ایک ایگزامپل ہم نے آپ کو دی، ایک دو اور مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے کہ قرآن 21ویں صدی میں ہمیں جدید مسائل کو کس طریقے سے سولو کرتا ہے۔ ایک دو مثالیں ہم آپ کو دیں گے، کچھ روزے کے حوالے سے دیں گے، کچھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بھائی جب دنیا چاند پہ چلی جائے گی کہاں نماز پڑھے گی۔ آج کل آپ نے اگر سوشل میڈیا جوائن کرتے ہوں تو آپ یہ اکثر سوالات مولانا حضرات سے ہوتے ہیں، ایسے سائنسدان جو چاند پہ جا رہے ہیں وہاں چلے جائیں گے تو وہاں پہ تو قبلہ بھی نہیں ہے، کہاں دیکھ کے نماز، کس رخ نماز پڑھیں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا دین مکمل ہے، قرآن آپ کو بتائے گا کہاں نماز پڑھنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا قضا کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتا دیا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب قرآن ہمیں کس طرح آج کل کے مسائل سولو کرے گا، بس یہ قضا کا لفظ ہمیں بتاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطر مما دخل فی البطن، ایک حدیث ہے، سنن کبریٰ کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹتا ہے مما داخلہ، جو داخلہ ہو جائے انسان کے بطن میں۔ اب میں تھوڑی تفصیل کرتا ہوں اس حدیث کی اور قضاء کا کانسیپٹ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا مکمل 21ویں صدی کے مسائل کیسے قرآن اور حدیث ڈسکس کرتا ہے۔ داخلہ عربک کے اندر ایک ورڈ ہے جس کا میننگ ہے مکمل داخل ہو جانا۔ اگر کوئی چیز آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے، اس کو عربک کے اندر داخلہ نہیں کہا جاتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفطر مما داخلہ، جو چیز کمپلیٹلی جسم کے اندر داخل ہو جائے گی روزہ توڑ دے گی۔ آگے ارشاد فرمایا فی البطن، بطن کے اندر جو چیز مکمل داخل ہوگی وہ روزہ توڑے گی۔ بطن عربک کے اندر کہتے ہیں یہ جو ہمارا دماغ ہے، اس اندرونی دماغ، ایک تو باہر کا بیرونی حصہ ہے، اندرونی حصہ دماغ کا اسے کہیں گے بطن، اور یہ حلق سے لے کے ہمارا یہ جو تن کا حصہ ہے، اس تن کے حصے کو کہتے ہیں بطن۔ یہ عربک کے اندر یہ قضاء ہے، یعنی اس کا یہی میننگ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی زیادہ میننگ ہے نہ کم میننگ ہے، ایبسولوٹ ہے، مطلق ہے، کوئی کنڈیشن نبی علیہ السلام نے لگائی۔ کوئی بھی چیز اندرون دماغ یا حلق سے لے کے ہمارے اس تن کے حصے کے اندر مکمل داخل ہو جائے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس یہ دو لفظ ہیں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، داخلہ بطن، اور یہ قضاء ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھیے گا کیسے مسائل آپ کو حدیث بیان کرتا ہے۔ مکمل داخل ہونی چاہیے داخلہ لفظ بطن میں، اندرون دماغ یا حلق سے لے کے اور آپ کے اس تن کے اندر۔ جب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب دیکھیے گا ہم سے سوال ہوتا ہے روزے کی حالت میں حضور سگریٹ پی لیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مولانا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سگریٹ تھا ہی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے سگریٹ سے متعلق کیسے کلام کیا؟ بھائی کیا ہے آقا علیہ السلام نے کلام، دین مکمل ہے۔ اس حدیث پہ دوبارہ غور کریں، الفطر مما داخلہ، روزہ ٹوٹ جائے گا ہر اس چیز سے جو کمپلیٹ داخل ہو، فی البطن، دماغ کے اندر یا حلق سے لے کے اس ایریے کے اندر۔ اب آپ بتائیں جب سگریٹ پئیں گے کہاں داخل ہوگا؟ اس کا جو اسموک ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے پھیپڑوں میں جائے گا، اور پھیپڑا تن کے اندر کا حصہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر اس سوال کا جواب ہمیں اس حدیث میں دے دیا، ایبسولوٹ حکم ارشاد فرما کے کہ بالکل اس ایریے کے اندر جو اسموک جائے گا وہ آپ کا روزہ توڑ دے گا، تو جس اسموک سے روزہ ٹوٹ جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا یہ حدیث 1400 سال پرانی حدیث نہ ہوئی، یہ آج کا کلام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح مولانا صاحب سوال ہو گیا مولانا صاحب سے کہ ہمیں کینولا لگا ہوا ہے، سپوز انجیکشن لگے گا افطاری کے بعد، لیکن ڈاکٹر نے کینولا لگا دی ہے اور سوئی تھوڑی اندر ہوتی ہے، آدھا کینولا جسم سے باہر ہوتا ہے آدھا اندر ہوتا ہے۔ مولانا صاحب روزہ ٹوٹے گا میرا یا نہیں ٹوٹے گا؟
21ویں صدی کا مسئلہ ہے, نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اس طرح علاج نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں, جواب لیتے ہیں اسی حدیث سے. 2 لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے, روزہ ٹوٹے گا داخلہ, جو چیز کمپلیٹلی جسم کے اندر داخل ہو, بطن میں داخل ہو, یعنی دماغ کے اندر اور حلق سے لے کے اس ایریا میں. اگر آپ کینولا لگائیں گے, آپ خود تھوڑا سا غور کر لیں, کینولا کا آدھا حصہ جسم کے اندر رہتا ہے, آدھا حصہ جسم کے باہر رہتا ہے. تو کینولا کو کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ جسم کے کمپلیٹلی اندر چلا گیا, آدھا باہر آدھا اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تمام صورتحال, حالانکہ اس زمانہ مبارک کے اندر آدھی چیز اندر آدھی جسم کے باہر, یہ تصور بھی شاید نہ ہو, لیکن آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مکمل بطن میں داخل ہوگی روزہ ٹوٹے گا. اسی حدیث سے obvious ایک مسئلہ ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ کینولا سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ کوئی علماء نے اپنی رائے سے بیان نہیں کیا, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی لبھائے مبارک سے نکلے مبارک ارشاد سے مسئلہ مستنبط ہوا ہے. تو یہ طریقہ ہے قرآن حدیث کا بیان کرنے. اسی طرح ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, اب آپ ہم سے نہ کریں, ہم آپ سے کرتے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ غذا کی نل کی, کوئی مریض ہے اس کو غذا کی نل کی ڈاکٹر نے لگا دی, لیکن غذا اندر داخل نہیں کی ہے, صرف نل کی لگائی, روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یقیناً آپ بھی اسی حدیث سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ ٹوٹتا ہے داخلہ, جو چیز کمپلیٹلی داخل ہو بطن میں, اس ایریا میں کمپلیٹ داخل ہو جائے. جب تک آدھی باہر ہے روزہ ٹوٹے گا نہیں, یہ اللہ رسول علیہ السلام کی قضا ہے, ان کا فیصلہ ہے. تو آپ گھر بیٹھے ہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کا یہ مسئلہ آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ مبارک اس کو حل کر رہے ہیں. لہٰذا غذا کی نلکی لگائی, روزہ ابھی نہیں ٹوٹتا. ہاں, غذا کی نلکی سے کوئی غذا اندر جائے گی. اب آپ خود سوچیں, میرا آپ سے ہی سوال ہے کہ اگر غذا کی نلکی سے کوئی غذا اندر ڈال دی, اب روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ یقیناً یہی کہیں گے اب روزہ ٹوٹ جائے گا. وجہ, آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چیز کمپلیٹلی اس حصے میں داخل ہو روزہ توڑ دے گی. غذا کی نلکی کے ذریعے جو غذا اندر چلی جائے گی ڈیفینیٹلی وہ تو کمپلیٹلی اندر گئی, معدے کے اندر چلی گئی آپ کے, اب اس حدیث کے تحت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آقا علیہ السلام کا فرمان, اللہ رب العزت کا کلام, یہ اس انداز کے اندر ہم سے خطاب کرتا ہے کہ 21ویں صدی ہو یا 121ویں صدی ہو, آپ کو جواب قرآن سے ملتا ہے, آپ کو جواب حدیث سے ملتا ہے. علماء اپنے ذہن سے نہیں نکالتے, اسی قرآن حدیث کتاب کو کھول کے مسائل نکالتے. ایک مسئلہ اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے کہ کس طرح قرآن ہمیں ڈسکس کرتا ہے جدید حوالے سے مسائل کو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, سارے مسلمانوں قبلے سمت اپنا رخ کریں اور اس رخ ہو کے نماز پڑھو. وہی سوال جو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جب دنیا چاند پہ چلی جائے گی وہاں تو کعبہ نہیں ہے, مولانا صاحب وہاں نماز ہم کہاں پڑھیں گے؟ آئیے اب جواب دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے لگے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کریں. بالکل واضح حکم ہے, قبلے کی طرف نماز کر کے ہم نے نماز پڑھنی, ورنہ نماز نہیں ہوگی. بٹ یہ شریعت قیامت تک کی ہے, اور اللہ بھی جانتا ہے اور جانتے ہیں, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں کہ ہم نے وہ مسائل بھی قرآن حدیث میں بیان کرنے ہیں کہ جو مسائل آگے 20ویں 21ویں 22ویں صدی آنے والوں کو درپیش ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. اب سوال ہے کہ جب دنیا چاند پہ چلی جائے گی, خلا پہ چلی جائے گی, یا کسی اور سیارے پہ چلی جائے, کس رخ نماز پڑھے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, بھائی دین مکمل ہو گیا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم کسی ایسی جگہ چلا جاؤ جہاں قبلہ نہ مل رہا ہو تو جہاں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو, فثم وجہ اللہ, وہاں اللہ کی ذات موجود ہے, وہی نماز ہو جائے. تو یہ سولوشن اللہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسی جگہوں پر بھی چلے جاؤ جہاں پہ قبلہ نہ مل رہا ہو تمہیں, تو وہاں جس رخ ہو کے آپ نماز پڑھیں گے وہی آپ کا قبلہ بن جائے. لہذا قرآن نے چاند پہ جا کے نماز پڑھنے کا قبلہ بھی متعین کیا, مریخ پہ جا کے پڑھنے کا بھی, ایون کہ آسمانوں سے اوپر بھی آپ چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا قبلہ ہمیں قرآن پاک کے اندر متعین فرما دیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اس انداز میں ہی سمجھنے کی توفیق دے کہ آج کے دور کے جدید مسائل ہمیں جدید نہ لگیں, بلکہ قرآن اور اللہ کا کلام ہمیشہ جدید لگے. یہ تمام مسائل اتنے پرانے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرما دیا. تو جدید اللہ کا کلام ہے, نہ کہ یہ مسائل جدید ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.